السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، ایک طرف بلوچستان کے حالات انتہائی خراب ہیں اور دوسری طرف بلوچستان کے اہم رہنما BNP مینگل کے سربراہ سردار اختر مینگل نے قومی اسمبلی کے ممبرشپ سے استعفیٰ دے دیا ہے اور پارلیمانی سیاست کو خیر باد کہہ دیا ہے۔ سردار اختر مینگل 5 مہینے ملک سے باہر تھے اور آج جیسے ہی پارلیمنٹ میں آئے، قومی اسمبلی میں آئے، تو ان کو تقریر کرنے کا موقع بھی نہیں دیا گیا۔ زبردستی کچھ انہوں نے بات کی، لیکن آج بھی ان کو ظاہر ہے جب نہیں بولنے دیا جائے گا اسمبلی میں بلوچستان کے معاملے پر، چلو سیکیورٹی فورسز کارروائیاں بھی کر رہی ہیں، جو بلوچ ناراض ہیں یا جو جنگجو ہیں جو لڑ رہے ہیں، جو مزاحمت کر رہے ہیں وہاں پہ، ان کے خلاف آپریشن بھی چل رہا ہے۔ لیکن پارلیمانی سیاست میں جب کوئی بندہ آتا ہے بلوچستان کا، کم از کم اس کو پارلیمنٹ کے اندر آواز اٹھانے کی تو اجازت ہونی چاہیے۔ سیاسی جماعتوں کی حکومت ہے، جمہوری جماعتوں کی حکومت ہے، کوئی آمریت نہیں ہے، تو اس میں یہ زیادتی ہے سردار اختر مینگل کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو پہلے ہی فیصلہ کر کے آیا تھا، میں صرف اس وجہ سے استعفیٰ نہیں دے رہا کہ کوئی آج مجھے بات کرنے نہیں دی، بلکہ میں 5 مہینے پہ باہر تھا، تو ادھر آیا تھا، وطن واپس آیا تھا، تو میں یہ فیصلہ کر آیا تھا کہ میں نے اسمبلی کی رکنیت سے مستعفی ہو جانا ہے اور ہونا ہے، تو آج میں استعفیٰ ہی دینے آیا تھا۔ اور پھر بات بھی نہیں کرنے دی جا رہی تھی، تو وہ پھر انہوں نے اسمبلی کے فلور پر اعلان کیا کہ بھئی میں اسمبلی کی رکنیت سے مستعفی ہونے کا اعلان کرتا ہوں، اور پھر انہوں نے تحریری طور پر اپنا استعفیٰ جو ہے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے قومی اسمبلی کے سیکٹری کو جا کر جمع کرائی خود۔ اس کے بعد محمود خان اچکزئی کے ساتھ باہر نکل آئے اور باہر جو میڈیا کھڑا تھا، میڈیا ٹاک بھی کی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ بھئی بلوچستان کے معاملے پر حکومت یا ادارے سنجیدہ نہیں ہے، کوئی بھی سنجیدہ نہیں ہے، کوئی بات سننے کے لیے، بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم اتنے سالوں سے یہ رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں اور آوازیں اٹھا رہے ہیں، لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ مسنگ پرسنز کا ایشو جنون بھی ہے، مسنگ پرسنز کا ایشو، اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ کچھ جنگجو بھی ہیں جو مسنگ پرسنز میں شامل کیے جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جنگجو بھی ہوں گے جو مسنگ پرسنز کو میں جو خاتون آئی تھی مارنگ بلوچ، انہوں نے جو ادھر پوسٹر جو احتجاجی مظاہرہ کیا تھا، دھرنا دیا تھا، تو اس میں جو پوسٹرز پر تصاویر تھیں، ان کے لیے سیکیورٹی فورسز اور سیکیورٹی ادارے یہ دعویٰ کرتے رہے کہ بھئی یہ تو جنگجو ہیں، یہ تو فلاں جگہ پہ مارا گیا، بعد میں پتہ چلتا ہے فلاں جگہ پہ لڑائی میں مارا گیا، کہیں ایران میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہوا ہے، کوئی ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے، ان کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ لیکن جنون کیسز بھی یقیناً ہوں گے، کچھ جنگجو مسنگ ہوں گے، تو کچھ جنون کیسز بھی ہوں گے جو اختر مینگل جن کے لیے آواز اٹھاتے رہے ہیں، اور اختر مینگل نے پچھلی حکومت میں بھی PTI کے ساتھ بھی شامل ہوئے تھے، تو ان شرائط پر شامل ہوئے تھے کہ بھئی بلوچستان کو اپنے حقوق دیے جائیں۔ آج محمود خان اچکزئی نے بڑا جملہ کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بھئی فوج پورے پاکستان کی نہیں ہے، ہم فوج کو پورے پاکستان کی فوج نہیں سمجھ رہے، کیونکہ 4 اضلاع کی فوج ہے، اس کو پورے پاکستان کی 4 صوبوں کی فوج کہا جا رہا ہے، تو یہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمیں ہر ادارے میں اپنی آبادی کے تناسب کے حساب سے ہمیں حصہ دیا جائے، اور یہ جنون مطالبہ ہے، اس میں کوئی غلط مطالبہ بھی نہیں ہے۔ محمود خان اچکزئی بھی ظاہر بلوچستان سے تعلق ہے ان کا، وہ PTI کے اتحادی ہیں، وہ آئین کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں، پارلیمان کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ آئین کو کاغذ کا چار ٹکڑے سمجھ رہے ہیں، کاغذ کا ٹکڑا سمجھ رہے ہیں، لیکن ہم آئین کو عمرانی معاہدہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ معاہدہ ہے ان قوموں کے درمیان، پاکستان میں آباد ہونے والی بسنے والی قوموں کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے، ایک مقدس معاہدہ ہے، اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے، ان کا یہ مطالبہ ہے۔ تو انہوں نے کلیئر کہا کہ بھئی ہم یہی مطالبہ کر رہے ہیں، اور سردار اختر مینگل سے پھر آئندہ کی حکمت عملی بھی پوچھی گئی کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔
پارلیمنٹ سے یہ بڑا خوفناک ہے. مجھے تو یہ سردار اختر مینگل کا جو استعفیٰ ہے اس کا فیوچر مجھے بڑا خوفناک نظر آ رہا ہے کہ اگر پارلیمانی سیاست سے دستبردار ہو جائیں, استعفیٰ دیا ہے تو دوبارہ الیکشن تو نہیں لڑیں گے نا, پھر ان کو ایسی ہی اسمبلی میں آنے کا فائدہ کیا ہوگا اگر دوبارہ الیکشن لڑیں گے تو. یہ تو بس گئے, اب کیا کریں گے, کہاں جائیں گے. انہوں نے کہا کہ میں ملک سے باہر تھا 5 مہینے, ابھی کوشش کروں گا کہ باہر ہی جاؤں گا, اور اگر جانے دیا گیا تو, نہیں تو پھر اپنے علاقے میں رہوں گا اور گاؤں میں ہوں گا, تو پھر کھیتی باڑی کروں گا. اگر کسی شہر میں ہوا تو پکوڑوں کی دکان کھولوں گا, اور یہ پارلیمنٹرین آئیں گے تو ان کے تیکھی مرچی والے پکوڑے جو ہیں کھلاؤں گا, مسکرا کر انہوں نے کہا. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی جب نواب اکبر بگٹی کو شہید کیا گیا تھا تو اس وقت بھی ہم نے صوبائی اسمبلیوں سے, قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے استعفے دیے تھے. تو ابھی جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے, ابھی ریسنٹلی جو ہوا 25-26 اگست کی درمیانی شب بلوچستان میں جو کچھ ہوا, اس کے بعد پھر جو آپریشن ہوئے ہیں اور کاروائیاں چل رہی ہیں, تو یہ ان پر ناراض ہیں. سردار اختر مینگل بلوچستان کے حالات پر ناراض ہیں, بلوچوں کو حقوق نہ ملنے پر ناراض ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو ان کو جو انہوں نے سوال کیا صحافی نے کہ بھائی آپ کو اگر منایا جائے, آپ کے اگر ریزرویشن دور کیے جائیں تو پھر کیسے پاسیبل ہے, آپ مان جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو فیصلہ کر آیا ہوں, اور میری بدقسمتی ہے, خراب عادت ہے, جو بھی کہیں کہ میں فیصلہ کرنے سے پہلے سوچتا ہوں, سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتا ہوں. جب فیصلہ کر لیا تو پھر میں نہیں سوچتا, فیصلہ کرنے کے بعد میں نہیں سوچتا. اور بلوچستان کے ہمارے روڈ ایسے ہیں جہاں کہیں بھی یو ٹرن نہیں ہے, یعنی میں نے استعفیٰ دیا تو اب یو ٹرن لینا ہے میں نے, یہ ہمارے ہاں نہیں ہے. بلوچستان میں کسی روڈ پر یو ٹرن نہیں ہے, کا مطلب یہی تھا کہ ہم نے یو ٹرن نہیں لینا, ہم نے استعفیٰ دیا ہے تو دے دیا ہے. تو آگے کیا کریں گے سردار اختر مینگل؟ نواب اکبر بگٹی بنیں گے, کیا کریں گے, باہر جا کر کیا کریں گے؟ مطلب پارلیمانی سیاست سے ہی دستبردار. اتنے وہ ڈس اپوائنٹ ہیں, یہ تو یعنی تصور بھی بندہ کوئی نہیں کر سکتا کہ سردار اختر مینگل جو پارٹی کے سربراہ ہیں, اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے کارکنان اب کہاں جائیں گے, کس پارٹی میں جائیں گے. مطلب اشارہ ان کا تھا کہ بھئی اگر BLA میں جاتے ہیں, کہیں دہشت گرد یا جنگجو جو دہشت گرد یا جنگجو جو ہیں گروپس ہیں, ان کو جوائن کریں گے, کس جماعت کو جوائن کریں گے, اس کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا. یعنی پارٹی ہی انہوں نے سمجھے, ظاہر ہے اب پارٹی پارلیمانی سیاست تو نہیں کرے گی. تو یہ حال ہے ہمارے حکمرانوں کا کہ بھائی آپ کم از کم کسی کی بات سنا تو کریں, پارلیمنٹ میں تو ان کو بولنے دیں, آواز اٹھانے دیں. کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. بلوچستان پہلے ہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان ہاتھ سے نکل چکا ہے, KPK کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. KPK سے بلوچستان کے حالات اور خراب ہیں, KPK کے کچھ اضلاع کے اس سے زیادہ حالات خراب ہیں. تو یہ ظاہر ہے پھر سردار اختر مینگل نے آج استعفیٰ دے دیا ہے. بلوچستان پھر کون سی پارٹی جماعت رہے گی جو الیکشن کی سیاست کرے گی یا پارلیمانی سیاست کرے گی؟ کیونکہ اختر مینگل کا استعفیٰ یہ دوسری جماعتوں پر بھی دباؤ پڑ سکتا ہے. ان کے کارکنان, ان کے عوام جو ہے, دوسری جماعتیں جو ہے BAP ہے یا کوئی اور جماعت ہے بلوچستان کی, تو ان پر بھی یہ دباؤ پڑ سکتا ہے کہ بھئی اختر مینگل نے استعفیٰ دے دیا ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں, بلوچستان کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ تو یہ بڑا خوفناک ہے یہ ٹرینڈ جو شروع ہوا ہے سردار اختر مینگل کا استعفیٰ. اب دیکھتے ہیں اختر مینگل آگے کا لائحہ عمل کیا طے کرتے ہیں. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.